اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها۔ یہ سورہ والنازعات چل رہی ہے، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے۔ استفہام سوال کرنے کے لیے ہے، انتم پرناؤن ہے، تم سب لوگ، اشد زیادہ مشکل ہے۔ اشدو کا عام ترجمہ تو سخت سے ہوتا ہے، شدید ہماری اردو میں بولا جاتا ہے، شدید سخت، اشدو زیادہ سخت، لیکن ہر لفظ کا ترجمہ ہر موقع پر الگ الگ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سخت اس سے ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے علامہ آلوسی نے لکھا اشق و اصعب، مشکل، کیا تم زیادہ مشکل ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے اشدو یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ آسمان سے، آگے جو آ رہا ہے خود ہی الفاظ میں، اس وجہ سے ہمیں اب یہاں من وغیرہ نکالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ انتم اشدو، کیا کیا تم زیادہ سخت ہو، خلقن، خلق ناؤن ورب مصدر ہے، پیدا کرنا، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے۔ اب جب بھی اعتبار آئے گا آپ ایک دم سمجھ جائیں گے کہ یہ تمیز ہے، تو یہ تو بالکل لفظی ترجمہ ہوا، اب صحیح ترجمہ کریں گے انتم اشد خلقا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السما، یا آسمان کا، یا آسمان کا۔ اب آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ کا کہاں سے آیا ہے، لیکن کیونکہ ہم اپنی اردو کے محاورے میں ترجمہ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ عجیب سا لگتا ہے، ورنہ اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ کریں گے انتم، کیا تم لوگ، اشدو زیادہ مشکل ہو، خلقن پیدا کرنے کے اعتبار سے، ام السما یا آسمان، اشد خلقن زیادہ مشکل ہے پیدا کرنے کے اعتبار سے۔ اور ام اس کے معنی ہوتے ہیں یا، یعنی جب دو چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس موقع پر ام لایا جاتا ہے۔ آپ نے روٹی کھائی یا گوشت کھایا، اکلت الخبز ام اللحم، ام بھی استعمال کرتے ہیں یہاں پر، او بھی استعمال کرتے ہیں۔ خیر، بناہا، بنا یبنی، بنانا، تعمیر کرنا، بنا یہ ماضی ورب ہے اور اس کا فاعل اللہ ہے، بنایا اللہ تعالیٰ نے، پیچھے رب کا تذکرہ آیا تھا، رب کی طرف لوٹا سکتے ہیں، بنایا رب نے ہا آسمان کو، السما فیمیل مانا جاتا ہے عربی میں، اس وجہ سے ہا پر ناؤن ضمیر فیمیل لائے گئے، تو بنا ورب ہے اور ورب کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو لوٹ رہی ہے رب کی طرف، اللہ کی طرف۔ رفع، رفع یرفع کے معنی بلند کرنا، اردو میں بھی بولتے ہیں رفعت، بلندی، اور بلند کیا سمک کو، سمک کے معنی چھت، اور اس کی چھت کو اٹھایا۔ اصل سمک چھت کو نہیں کہتے، بلکہ اس کا سمجھانا اصل میں مشکل ہوگا، علامہ آلوسی نے جو لکھا ہے وہ مشکل ہے بس، لیکن ترجمہ آپ سمک کا چھت ہی کر لیجئے۔ اصل اٹھان، بلندی، اس کو سمک کہتے ہیں، اور اس کی بلندی کو بلند کیا، لیکن ہماری اردو میں چھت کا ترجمہ اچھا رہتا ہے، رفع سم کہا، اور پھر اس کی چھت کو بلند کیا۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ اس کی بلندی کو اٹھایا، وہ بالکل ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے۔ فسواہا، پھر سوا یسوی اس کو ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، سوا یسوی کسی کو برابر کر دینا،
لیکن برابر کا مطلب یہ نہیں بالکل اس کو پلین کر دیا. سوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس اعتبار سے ٹھیک ہوتی ہے وہ اس کے لیے سوا ہے. مثال کے طور پر انسان ہے تو انسان کا سوا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انسان کو بالکل سیدھا کر دیا جائے اور وہ جھکے کبھی نہ جھکے، بلکہ سوا کا مطلب ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دے دی اور اس کو درست کر کے بنا دیا. تو درست ترجمہ اس کا اچھا ہے. فسواہا، پھر اس کو درست کر کے بنایا، پھر اس کو ٹھیک کر کے بنایا. پلین اس کا ترجمہ نہیں ہے. سوا یہ بھی ورب ہے، سوا اس نے برابر کیا، درست کیا. یسوی وہ برابر کرتا ہے. واغتشا، اغتشا یغتشو، اغتشا ورب ماضی ہے. اندھیرا کر دینا، اندھیرا والا بنا دینا. لیل رات، ہا ضمیر پر ناؤن یہ لوٹ رہی ہے آسمان کی طرف. اور پھر آسمان کی رات کو اندھیرے، آسمان کی رات کو اندھیری والی بنا دیا. آسمان کی رات کو اندھیری بنا دیا یا اندھیری والی بنا دیا. آسمان کی رات کو اندھیرے میں کر دیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. آسمان کی رات کا کیوں لفظ بولا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفسیر میں آ جائے گا کہ آسمان کی رات کیوں کہی ہے. حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا سیدھا سیدھا کہ آسمان، سیدھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ رات کو اندھیرے والا بنایا. وہ اخرجا، دیکھیے اخرجا کا ایک عام ترجمہ جو مشہور ہے وہ ہوتا ہے نکالنا. خرجا یا خروجو کے معنی ہوتا ہے نکلنا، اور آپ کے سامنے کئی بار یہ آ چکا ہے کہ شروع میں الف لگانے سے وہ متعدی بن جاتا ہے، یعنی نکلنا لازم ہم اس کو کہتے ہیں اور نکالنا متعدی ہو جاتا ہے. ذہبا گیا، اذہبا لے جانا. وَأَخْرَجَ کے معنی نکالنے کے ہیں، لیکن یہاں پر نکالنے اس کا ترجمہ نہیں ہے، اصل ہے ظاہر کرنا، کیونکہ اخرجہ کے معنی ہمیشہ نکالنا نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جو ترجمہ مشہور ہو جاتا ہے بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی کے اندر اس لفظ کا بس ایک ہی ترجمہ ہے. اسی وجہ سے علامہ آلوسی نے اس کا ترجمہ کیا ابرزا. ابرزا کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کر دینا. دوحا، دوحا اصل تو کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اور پورے آسمان پر ظاہر ہو جاتا ہے اس روشنی کو بھی دوحا کہتے ہیں اور اس وقت کو بھی دوحا کہتے ہیں. اسی وجہ سے چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ، وہ دوحا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چاشت کے وقت سورج پورے اپنے عروج پر آ جاتا ہے اور اس کی روشنی کامل مکمل ہو جاتی ہے اور پھر اس کی روشنی کو ظاہر کیا. لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر دن مراد ہے، لیکن دونوں ترجمے ہیں. اصل یہ ہے وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس کی دھوپ کو ظاہر کیا، جیسے کہ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کے دن کو ظاہر کیا. یہ بھی دونوں ترجمے ہیں، لیکن اصل جو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے وہ دھوپ کا ہے، لیکن دن کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. اسی وجہ سے علامہ آلوسی نے اس کا ترجمہ دن سے کیا ہے. اور نکالا آسمان کی دھوپ کو، آسمان کی روشنی کو، یا پھر دوسرا ترجمہ اور نہیں نکالا تو اچھا نہیں ہے، ظاہر کیا، ظاہر کیا آسمان کی، آسمان کے دن کو. یہاں پر بھی یہ کہا آسمان کا دن، حالانکہ ہماری اردو میں عجیب سا لگتا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آ جائے گی. والارض بعد ذلک، اور زمین بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد، یعنی السماء بناہا، آسمان کے بنانے کے بعد. تو ذالک کا یہ اشارہ ہے اور اشارہ ہو رہا ہے بنا کی طرف، یعنی آسمان کے بنانے کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، دہا. دہا اس کے معنی یہ بھی ماضی پاسٹ ہے اور اس کے معنی بچھا دینا، بچھانا. اور اس کے بعد زمین، اس کے بعد دہا ہا اس کو بچھا دیا. ہا ضمیر پر ناؤن
ऑब्जेक्ट मफूल बिही बन रही ہے اور یہ لوٹ رہی ہے الارض کی طرف. ارض بھی عربی میں فیمیل مؤنث مانا جاتا ہے. اور آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا اردو میں کہ کہہ رہے ہیں والارض زمین دہاہا اس کو بچھا دیا. ہمارے یہاں تو ایک ہی بار مرتبہ بولا جاتا ہے زمین کو بچھا دیا. چاہے زمین پہلے لائیں آپ چاہے زمین بعد میں لائیں, ہم تو یہ کہتے ہیں زمین کو بچھا دیا زمین کو. تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا زمین بچھا دیا اس کو. لیکن عربی کا یہ اعلیٰ درجے کا انداز ہوتا ہے. بعض مرتبہ کسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے عربی کا یہ انداز ہے کہ وہ دو مرتبہ بولتے ہیں والارض دہاہا, زمین اس کو تو بچھایا ہے اللہ نے. تو ہماری اردو میں عجیب سا لگتا ہے لیکن حقیقت میں کوئی عجیب نہیں ہے. کبھی کوئی یہ کہنا اعوذ باللہ قرآن کی عربی عجیب سی ہے, اس کا دماغ ہی عجیب سا ہے, علاج کے قابل ہے. والارض بعد ذلک, اور زمین کو اس کے بعد یعنی آسمان کے بنانے کے بعد دہاہا بچھا دیا. ہم ایک مرتبہ ترجمہ کریں تو کوئی بات نہیں, ترجمے میں اس کی گنجائش رہتی ہے. اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. اخرجا, اس پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ زمین تو گول ہے پھر بچھایا کیسے, انشاءاللہ اس کا جواب بھی آ جائے گا. اخرجا, اور پھر نکالا منہا اس سے یعنی زمین سے. اخرجا یہ پاسٹ ماضی ہے, نکالنے والے ہوا ضمیر ہم اس کے اندر مانیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے نکالا ما آہا, بلکہ تمہارے پروردگار نے نکالا اس سے ما آہا اس کا پانی, زمین کا پانی. زمین کا پانی کیوں کہا انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. ومرعاہا, مرعا اصل میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سیدھا اس کا ترجمہ چارہ ہے. چارہ نکالا, اور زمین ہی سے زمین کا چارہ نکالا. والجبالا, یہاں پر بھی وہی والجبالا ارساہا, پہلے جبال بول دیا اور پھر اس کے لیے ضمیر پرناؤن بھی استعمال کی, جیسے کہ والارض بھی بول دیا اور پھر اس کے لیے دہاہا میں ضمیر استعمال کی. یہاں پھر بھی وہی بات آئے گی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. اور پہاڑوں کو, جبال پلورل ہے, اس کا سنگولر جبل. اور پہاڑوں کو ارسا, ارسا یہ بھی ماضی ہے پاسٹ ہے, ارسا یرسی ارسا. اس کے معنی ہے کسی چیز کو ثابت کر دینا, گاڑ دینا, ٹھکانہ سیٹ کر دینا. اور پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا. ارساہا, پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ مت کہنا کہ ہا ضمیر پرناؤن ارض کی طرف لوٹ رہی ہے کہ زمین میں گاڑ دیا, یہ غلط ہو جائے گا. ہا ضمیر پرناؤن الجبال ہی کی طرف, پہاڑوں کو ان کو تو گاڑ دیا. اور سب کا سبجیکٹ ارسا, پھر تمہارے پروردگار نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. متاعن لکم, فائدہ دینے کے لیے. متاعن یہ اصل میں گرامر کے اعتبار سے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. مفعول لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کی وجہ اور لوجک آپ جب بیان کرتے ہیں کسی لفظ کے ذریعے سے, وہی مفعول لہو ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں اقرأ القرآن, میں قرآن کریم پڑھتا ہوں, ثواباً, ثواب حاصل کرنے کے لیے. اصلی, میں نماز پڑھتا ہوں, ارضاء للہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. تو متاعن یہ یہاں بھی اس کا ورب کیا کہتے ہیں, فعل ورب چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, فعل ذالک, اللہ مالوسی نے لکھا ہے اللہ نے یہ کیا متاعن, فائدہ پہنچانے کے لیے. بس آپ کو یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے یہ کیا بس یہ فائدہ دینے کے لیے, فائدہ پہنچانے کے لیے. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ لیے ترجمہ کیوں کر رہے ہیں آپ, مفتی تقی صاحب نے ترجمہ کیا تاکہ سے, وہ تاکہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول لہو ہے. اور مفعول لہو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے. کام, یہ سارے کام ہی کام ہوئے ہیں, آسمان بنایا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ اتنے کام جو ہوئے ہیں ان کی کیا وجہ رہی؟ متاعن, فائدہ دینے کی وجہ سے, تاکہ تم کو فائدہ دے. لکم, تم کو.
تاکہ تم کو فائدہ دے، ولی انعامکم، انعام سورہ انعام قرآن میں موجود ہے، انعام نعمن کی جمع بمانے چوپائے، چار پاؤں سے جو چلنے والے جو چارہ کھاتے ہیں، تمہارا کو فائدہ دینے کے لیے، ولی انعامکم تمہارے جانوروں کو فائدہ دینے کے لیے، تمہارے مویشیوں کو فائدہ دینے کے لیے۔ فَإِذَا، یہ فا ترتیب کے لیے ہے کہ یہ تو ہے دنیا بن گئی، 27 سے لے کر 33 تک اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دنیا کیسی بنی، آسمان اور زمین دنیا کی سب سے بڑی چیزیں ہیں، ان کو بیان کیا، لیکن ہمیشہ نہیں۔ فا تو یہ فا ترتیب کے لیے ہے، ترتیب کا مطلب ہے بننے کے بعد کیا ہوگا، پھر یہ بھی ہونے والا ہے، پھر جب آئے گی۔ اذا معلوم ہے آپ کو فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ماضی پر ہے۔ جاءت ماضی ہے، الطامہ، الطامہ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے تو اس میں فاعل ہے طامن، اصل ہے طامیمن، جیسے بار بار آتا رہتا ہے خالق، رازق، حاسب، غاضب، جا، ظالم، طاممن، اور میم کو میم سے ملا دیا، اسی ملانے کا نام ادغام ہے۔ طامہ اور آخر میں تا فیمیل اس وجہ سے لائی گئی کیونکہ اس سے مراد قیامت ہے، اور آپ کو معلوم ہے قیامت کو اصل الساعہ کہتے ہیں اور ساعہ مؤنث ہے، اس وجہ سے طامہ کو استعمال کیا گیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، طامہ کہتے ہیں، علامہ آلوسی لکھتا ہے اعظم الدواہی، بڑی مصیبت، اسی کا ترجمہ بڑی مصیبت سے، بڑے ہنگامے سے بھی کیا جاتا ہے، جب آئے گی بہت بڑی مصیبت، کیونکہ الکبریٰ آگے پھر اسی بڑی کے معنی میں ہے، الکبریٰ کل بھی آیا تھا، یہ اکبر فیمیل کی، اکبر کا فیمیل ہے، تو الطامہ تو پہلے ہی اعظم الدواہی بڑی مصیبت کو کہتے ہیں، اور الکبریٰ اس کے بعد پھر اور بڑی، تو بہت بڑی مصیبت جب آئے گی، بہت بڑا ہنگامہ جب آئے گا، بہت بڑا ہنگامہ جب برپا ہوگا، مفتی تقی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، بہت بڑی مصیبت جب ظاہر ہوگی، کیا ہوگا پھر، یہ ہوگا، نہیں کیا ہوگا وہ تو آگے آئے گا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا کیا ہوگا، یعنی اذا کا جو شرط ہے اس کی جزا اور اس کا آنسر کل آئے گا، فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوی، اسی دن جب یہ آئے گا تو یہ بھی ہوگا، یوم یتذکر الانسان، یعنی یہ جزا نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو گرامر جانتے ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ جس دن یتذکر، تذکر ماضی، یتذکر مضارع، جس دن انسان یاد کرے گا، ہر انسان یاد کرے گا، ما سعی، ما یہ موصولہ ہے، اس چیز کو جو کہ، جب دو ترجمے ہوتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ ما موصولہ ہے، اس چیز کو جو کہ، جو کہ اس نے کوشش کی، لیکن کوشش کرنے سے مراد عمل کرنا ہوتا ہے، اس سے عمل کرنا مراد لیتے ہیں، پھر یہ انسان یاد کرے گا ما، ہر اس عمل کو، اسی وجہ سے ہم ما سے مراد عمل لیں گے کیونکہ اس میں موصول سے کچھ نہ کچھ مراد ہوتا ہے، اور پھر انسان یاد کرے گا ہر اس چیز کو، سعی جو اس نے عمل کیا، سعی یسعی لفظی ترجمہ تو ہے کوشش کرنا، لیکن مراد ہے عمل کرنا، پھر انسان یاد کرے گا ما، ہر اس عمل کو جو اس نے کوشش کی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، برز یبرز، برز ظاہر کرنا، اور برزا یہ پیسیو ہے یعنی مجہول ہے، برزا ظاہر کیا جایا، ظاہر کیا گیا، ماضی ہے نا، پاس ظاہر کیا گیا، لیکن یہ قیامت کا بیان چل رہا ہے تو اگرچہ ورب ماضی پاسٹ استعمال ہوا ہے لیکن ترجمہ فیوچر مستقبل کا کریں گے، وبرزت اور ظاہر کی جائے گی الجحیم جہنم،
اور تا فیمیل کی ہے، ورب کو تا لگا کر مؤنث بنایا گیا کیونکہ الجحیم مؤنث مانا جاتا ہے عربی میں، اور تا تو اس وجہ سے اصل تو تا ساکن ہے، وبرزت الجحیم اصل ہے، لیکن تا کو آگے سے ملانا تھا اس وجہ سے تا کو زیر لگا دی، کیونکہ یہ بار بار آتا رہتا ہے کہ عربی میں جب کسی لفظ کو آگے سے ملانا ہوتا ہے اور وہ پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم ہوتا ہے، تو وہاں پر زیر لگاتے ہیں، تو اصل تھا وبرزت الجحیم، لیکن برزت کو ہمیں الجحیم سے ملانا تھا، اس وجہ سے پڑھتے ہیں وبرزت الجحیم۔ اور ظاہر کی جائے گی جہیم، جہیم تو جہنم کو کہتے ہیں، دوزخ کو کہتے ہیں، لیکن پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جہیم اصل اس آگ کو کہتے ہیں جو کہ دہکانے والی ہو، تو جہنم کو ظاہر کیا جائے گا جو کہ جہنم دہکانے والی ہے، اور ظاہر کون کرے گا، یعنی سبجیکٹ کو ذکر نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا لیمن، اس آدمی کے لیے، یہ من بھی موصولہ ہے، من موصولہ کا مطلب جس کے دو ترجمے ہوں گے، ایک آگے سے ملا کر ایک پیچھے سے ملا کر، اس آدمی کے لیے جو کہ، جیسے کہ ماں کا ترجمہ کیا تھا وہ عمل جو کہ، بس ماں اور من میں یہی فرق ہے کہ ماں استعمال ہوتا ہے چیزوں کے لیے اور من استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا اس آدمی کے لیے جو کہ، ہر اس آدمی کے لیے جو کہ دیکھ رہا ہوگا، رآ یرا دیکھنا، ہر اس آدمی کے لیے جو کہ دیکھ رہا ہوگا۔ ترجمہ لوٹا دیتا ہوں، انتم کیا تم زیادہ سخت ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے یا آسمان، اب محاوری ترجمہ، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا، بناہا تمہارے پروردگار نے آسمان کو بنایا، تعمیر کیا، رفع سمکا اس کی بلندی کو اٹھایا، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا اور پھر اس کو درست بنایا، واغتشا اور اندھیری کر دی، لیلہا اس آسمان کی رات کو، واخرجا اور ظاہر کر دی اس کی خوب روشنی کو یا اس کے دن کو، والارض اور زمین، بعد ذالکا آسمان کے بنانے کے بعد، دہاہا تمہارے پروردگار نے بچھا دی، اخرجا اور نکالا تمہارے پروردگار نے، منہا اس زمین سے، ماہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کی کھیتی، اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا گاڑ دیا، متاعن فائدہ دینے کے لیے، لکم تم کو، ولینعامکم تمہارے چوپاؤں کو، تمہارے مویشیوں کو، پھر جب آئے گی الطامۃ الکبریٰ بڑی مصیبت، یا جب برپا ہوگا بڑا ہنگامہ، یوما جس دن یاد کرے گا انسان، ماں ہر اس عمل کو، سعی جو اس نے کیا، وبرزت اور ظاہر کی جائے گی جہنم، لمن یرا اس ہر اس آدمی کے لیے، من یرا جو کہ دیکھ رہا ہوگا۔